من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہا و عیاں کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ضمیر ترکیب میں مبتدا واقع ہے اور اللہ اس میں جلالت خبر ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ ضمیر مبدل من ہو اور اللہ اس میں جلالت سے بدل واقع، تو یہ مبدل من بدل سے مل کر مبتدا ہو جائے گا کہ الذی لا الہ الا ہو، یہ پورا جملہ خبر ہے، موصول اپنے صلہ سے نکلا۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ وہ ضمیر شان ہو، اس میں جلالت مبتدا ہو اور الذی اس میں موصول لا نافیہ اور الہ اس کا اسم بن جائے، اور اس کی جو خبر ہے لا نفی جنس کی، یہاں پر الہ سے اس میں جو نفی ہوگی، یہ جو لا نفی ہے یہ مکمل تمام جنس سے نفی کے لیے ہے، یعنی کوئی معبود نہیں، جن سے معبود نہیں۔ لا الہ موجود نسل، موجود اس کی خبر مقدر ہے، اللہ حرف استثناء ہے، اور موجود میں جو ضمیر ہے وہ مبدل من واقع ہے، اور یہ جو اللہ کے بعد حرف استثناء کے بعد جو ہوا آ رہا ہے یہ بدل واقع ہے، اور اس طریقے سے پورا جملہ صلہ ہو کر خبر بن گیا۔ پھر اللہ مبتدا اپنے صلے سے مل کر یہ پورا جملہ خبر ہو کر یہ ہوا جو ضمیر شان ہے اس کی خبر بن جائے گا۔ پھر عالم الغیب والشہادہ، یہ خبر ثانی ہوا کا ہے، ہوا عالم الغیب والشہادہ۔ الغیب کی کہتے ہیں ما غاب عن الحس ولا يدركه العقل والحواس۔ غیب وہ ہے جس کا ادراک نہ عقل سے ہو نہ حواس سے ہو، وہ غیب ہے۔ والشہادہ ما حضر من الاجرام المادیہ، وہ ہر غیب کو یعنی پوشیدہ کو اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم یعنی بہت رحم فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ ہوا مبتدا ہے، الرحمن خبر اول، الرحیم خبر ثانی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں بھی ترکیب میں اس وہی ترکیب ہوگی جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ مبتدا ہے، اس میں جلالت خبر۔ دوسری ترکیب ہے کہ ہوا مبدل من، اس میں جلالت بدل، مبدل من بدل سے مل کر مبتدا، الذی لا الہ الا هو یہ پورا جملہ موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر، اور استثناء یہاں مفرغ واقع ہوگا۔ اور تیسری ترکیب یہ کہ ہوا کو ضمیر شان مان لیا جائے۔ الملک القدوس یہ خبر ثانی، الملک خبر ثانی، القدوس خبر ثالث، السلام خبر رابع، المہیمن خامس، المؤمن خامس، المہیمن سادس، العزیز سامن۔ سادس کے بعد سابع ہو گیا، اور الجبار ثامن، پھر المتکبر تاسع۔
یہ 9 خبریں ہو گئی اس کی۔ هو اللہ، هو خبر، هو مبتدا، اللہ الذی لا الہ الا هو یہ خبر اول، پھر الملک خبر ثانی، اس میں ہر ایک صفت خبر ہے۔ یہ بادشاہ ہے ملک، القدوس، المنزہ عن جمیع العیوب، السلام سلامتی دینے والا، سلام یہاں سلامتی، الواہب الواہب الامن جو امن دینے والا ہے۔ سلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت سلام ہے، لأنه يجعل كل شيء في سلامته أو السلام هو الذي السلام من سلم خلقه من الظلم، مخلوق ظلم سے، جس کے ظلم سے محفوظ ہو وہ سلام ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا مخلوق پر، یہ خود وہ ذات سلامتی ہے تو دوسروں کو بھی سلامتی پہنچانے والی ہے۔ المؤمن امان دینے والی ہے، یعنی وہ سلامتی والا ہے یا سلامتی دینے والا ہے اور امان دینے والا ہے۔ المؤمن کا معنی امان دینے والا، المہیمن کا معنی نگہداشت کرنے والا، العزیز کا معنی غلبے والا، الجبار زبردست یعنی قوت والا، اور یہ جبر سے بنا ہے۔ جبر یجبر کا معنی ہوتا ہے الذی قہر الخلق وقصر، جو مخلوق کو مقہور کر دے اور اسے اپنے گرفت میں لے لے، اسے جبار کہتے ہیں۔ اور جبر کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا، الذی یصلح خلقہ، کہ اپنے مخلوق کی اصلاح فرماتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑتے ہیں، اسے بھی جبر کہتے ہیں۔ المتکبر الذی تکبر الذی تعظم وتکبر عن کل خلق، جو ہر مخلوق سے بڑھ کر متکبر ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے، اور اسی کی ذات کو تکبر یہ وہ صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اس میں اپنی ذات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تکبر کا معنی ہوتا ہے ترفع و تعظم، اور انسان اگر یہ تکبر کرتا ہے گویا اپنی شان کو بڑھاتا ہے، اور یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر صرف اللہ کی ذات ہے جو متکبر ہے، اور کوئی اپنی ذات کو خدا کی ذات کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ خدا کی اس صفت میں شریک کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، اور اس شرکت کو خدا تعالیٰ کبھی بھی روا نہیں فرماتا۔ اس لیے کہتا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی پاکی ہے اس سے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ صفات جو بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بالخصوص جو صفت تکبر ہے اس کے ساتھ مخلوق تو متصف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا وَسَبِّحُ اللَّهَ سبحان، سبحان مفعول مطلق واقع ہے ترکیب میں، اس سے پہلے فعل مقدر ہے، وَسَبِّحُ اللَّهَ سبحان عما یشرکون بہ، تو عما ان حرف جار ہے، ما اسم موصول، یشرکون فعل، اور اس کے اندر ایک عائد محذوف ہے یشرکون بہ، جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر یہ پورا جملہ صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر ظرف مجرور ہوگا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا سبحان کا فعل کا، یہ مصدر جو سبحان ہے اس کا، اور سبحان خود یہ ترکیب میں ایک فعل مقدر کا مفعول مطلق واقع ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، انزہ اللہ تعالی عن جمیع ما یشرکون بہ وعن جمیع المشارکین فی صفتہ،
اے فی الجبار والمتکبر. پھر یہاں جملہ تمام ہو گیا. اب اسی کی صفات کا بیان ہے. واللہ الخالق والباری والمصور لہ الاسماء الحسنى. واللہ ہے، واللہ خالق ہے، المقدر، الخالق کا معنی المقدر، تقدیر فرمانے والا ہے، اندازہ فرمانے والا ہے، اور ہر شے کو اندازے کے مطابق پیدا فرمانے والا ہے. تو جس کے لائق جس کی جو شان ہے اسی شان کے مطابق اس کو پیدا کرنے والا ہے. تو الخالق کا معنی المقدر، الباری اسے خلق کرنے والا، پیدا فرمانے والا ہے. المصور لہ اس کی صورت گری کرنے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى اسی کے لیے اچھے نام ہیں، اسی کے پاکیزہ اسماء ہیں. تو ہوا بھی مبتدا ہے اور اللہ خبر اول، الخالق خبر ثانی، الباری خبر ثالث، المصور خبر رابع. اسی طرح تمام خبروں سے مل کر پورا جملہ خبریہ ہوا. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب ہوا کی ضمیر بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ رہی، اسے ہوا سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو تقدیر ہوئی اللہ اللہ، یعنی مبتدا بھی وہی خبر بھی وہی. تو اس طرح تو درست نہ ہوگا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ہوا سے مراد یہ ہے هو الذی الموصوف بهذه الصفات، بتلك الصفات الجلیلہ العظیمہ، الملك القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. الذات التي موصوفة بهذه الصفات هو اللہ، یعنی وہ ذات جو ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، واللہ هو المعبود والمستحق بهذه الصفات الجلیلہ، جو ان صفات عظیمہ اور جلیلہ کی مستحق ہے، واللہ یہ مراد ہے. اب یہاں پہ صرف ایک ہی ذات کا مبتدا خبر واقع ہونا لازم نہ آئے گا. ایک ہے الخالق اور ایک ہے الباری، تھوڑا اس میں فرق ہے. لفظ آیا ہے یہاں الخالق کہا، جب دونوں ایک ساتھ دونوں صفتیں آئی تو اس میں ہم تھوڑا فرق کریں گے. الخالق یہاں پہ المقدر کے معنی میں، جیسے خلق اللیل والنہار، رات دن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اے قدر اللیل والنہار. وہاں یہ ایک ہے کہ خام مادے کو پیدا کر دیا، پھر خام مادے کے اندر صورت گری، یہ ایک دوسرا کام ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، وجود نہیں تھا تو اس کو یعنی نفی سے عدم، عالم عدم سے عالم وجود میں اس کو بخشا، پھر عالم وجود میں پھر اس کی صورت گری فرمائی. دو کام ہوئے. پہلے صانع کیا کرتا ہے، کسی چیز کو، برتن کو بناتا ہے تو پہلے اس کا میٹیریل تیار کرتا ہے، اس کو خام مال بولتے ہیں. پھر وہ جب میٹیریل تیار ہو جاتا ہے، جب برتن بنانے کے لیے پہلے کیا چاہیے، پہلے اسٹیل چاہیے، ہاتھ چاہیے، تانبا چاہیے، تبھی سمجھیے وہ برتن بنایا جائے گا. تو پہلے ہاتھ اور تانبے کو پیدا فرما دیا، اس کو تیار کیا، پھر اس کے بعد اس کو مکمل ایک شکل کی، ایک جنس بنایا، ایک صورت دی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کا خلق فرمایا، پھر اس کے اندر اس کو مختلف ڈیزائن کے ساتھ اس کو بنایا، پھر اس کے اندر صورت گری فرمائی. حیات اسی طریقے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حیوان کو پیدا فرمایا، پھر اس کے اندر بہت سارے اجناس متعین فرمائے، انواع متعین فرمائے.
پھر اس کی صورت غریب ہوئی. تو خالق یہاں المقدر کے معنی ہے. لہو الاسماء الحسنى، لہو خبر مقدم ہے اور الاسماء الحسنى مبتدا مؤخر ہے. اسی کے لیے اسماء حسنى ہے. الاسماء الحسنى ثابتۃ لہو یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اسی کی تسبیح باقی بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. تو یسبح لہو، لہو متعلق ہے یسبح فعل سے، اور ما اسم موصول فی السماوات والارض معطوف اور معطوف سے مل کر اس کا صلہ ہو گیا. اے ما کائنۃ واقعۃ فی السماوات والارض، یہ پورا صلہ ہو کر پھر یسبح کا فاعل ہو گیا. وہو العزیز الحکیم، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے.